السلام علیکم ناظرین، KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ کل جماعتی JSC کے زیر اہتمام دھرنا چوک اندرا پارک پر بروز ہفتہ 4 جنوری 2 بجے دن ملین مارچ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ ملین مارچ کا مقصد سیاہ شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR سے مرکزی حکومت دستبرداری اختیار کرنا ہے۔ یہ بات تحریک مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق ملک نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہی۔ انہوں نے ملین مارچ کے ضمن میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا اور دونوں ریاستوں کی عوام سے اپیل کی کہ وہ کثیر تعداد میں عوامی مفاد عامہ کے پیش نظر اس ملین مارچ میں حصہ لیں۔ اندرا پارک لوور ٹینک بنڈ نیکلس روڈ پر، اندرا پارک لوور ٹینک بنڈ دھرنا چوک پر، تو دھرنا چوک اندرا پارک لوور ٹینک بنڈ ملین مارچ کا مقام ہوگا۔ اور یہ مقام بہرحال سمجھیے کہ پولیس کی گزارش پر ہم نے قبول کیا ہے، کیونکہ ہم کوئی بلا شبہ شروع سے کوئی ٹکراؤ کی پالیسی ہم نہیں چاہتے تھے۔ یہ ملین مارچ کو پرامن رکھنے کے لیے کئی فیصلے ہم نے کیے ہیں، اور ان فیصلوں سے پولیس کو بھی کئی بار آگاہ کیا گیا ہے۔ پولیس کے تمام سمجھیے کہ جو ذمہ دار اتھارٹیز ہیں، ان سب سے کئی میٹنگیں اس ملین مارچ کے سلسلے میں ہوئی، کئی کنورزیشنز ہوئے، کئی سمجھیے کہ اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد بہرحال آج یہ طے پایا کہ نیکلس روڈ کے بجائے لوور ٹینک بنڈ اندرا پارک پر یہ سمجھیے کہ ملین مارچ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہفتے کو 2 بجے دن لوور ٹینک بنڈ اندرا پارک دھرنا چوک پر ملین مارچ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام خواتین سے، تاجروں سے، ایڈوکیٹ سے، ڈاکٹرز سے، اور سمجھیے کہ گھر میں بیٹھنے والی خواتین سے، اور جو کام کر رہے ہیں ان سے بھی، کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس ملین مارچ میں شرکت کریں۔ یہ مسئلہ کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری ملت کا مسئلہ ہے اور آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، اپنے کاروبار کو موخر کرنا پڑے گا، اپنی مصروفیات کو چھوڑنا پڑے گا، اور ملین مارچ میں شرکت کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ظالم و جابر حکومتوں نے جو قانون آپ لے کر آئے ہیں، اس قانون کو آپ مسترد کرتے ہیں، اور اس قانون کے خلاف پوری قوم متحد ہے، اور ملت اسلامیہ کے ساتھ دلت بھی متحد ہے، آدیواسی بھی متحد ہے، بچھڑے ورگ کا سمجھیے کہ صاحب شہری بھی متحد ہے۔ تو یہ جو ملین مارچ ہوگا، یہ ملین مارچ سیکولرزم کو بچانے، جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے، اور اس میں ہم نے بڑا سیکریفائز کیا ہے۔ 28 تاریخ کے ملین مارچ کو ملتوی کر کے پھر ہم نے سمجھیے کہ 4 تاریخ جو ڈکلیئر کی ہے، اس پر بھی ہم نے بڑا سیکریفائز کیا ہے، اور پولیس سے کوآپریٹ کیا ہے۔ ہماری تمنا اور آرزو صرف امن و امان کو برقرار رکھنے کی ہے۔ ایک بات اور میں یہ کہتا چلوں کہ اس ملین مارچ کے تعلق سے بہت سی سازشیں کی گئی، بہت سے سمجھیے کہ فتنے پیدا کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر جماعت باز سمجھیے کہ ایسی جماعتیں جو مفادات حاصلہ کی ہیں، وہ پوری طرح متحرک ہو کر سوشل میڈیا پر اس ملین مارچ کے خلاف نئی سمجھیے کہ باتیں پھیلاتے رہے۔ اس میں ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ملین مارچ 4 تاریخ کو ہو رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ فون میرے پاس آئے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملین مارچ ملتوی ہوا ہے۔ ملین مارچ 4 تاریخ کو لوور ٹینک بنڈ اندرا پارک پر پورے آب و تاب کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ سمجھیے کہ دکن کی سرزمین کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہمارے دلت اور سمجھیے کہ آدیواسی اور پچھڑے ورگ کی جو جماعتیں ہیں جو سوشل جسٹس کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا۔ تو اس میں کوئی ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بے خوف و خطر ہو کر اپنے گھر سے نکلیے،
اور یہ اعلان کر کے نکلیے کہ ہم اپنے مسئلے کو خود حل کرنے جا رہے ہیں. آپ کا نکلنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ آپ خود اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ سمجھیے کہ کسی کے نہ محتاج ہیں، نہ سمجھیے کہ کسی کے آپ پابند ہیں. اس کو روکنے اور اس کو دبانے کی جو کوششیں کی گئی، انشاءاللہ العزیز نماز شکرانہ ملین مارچ کے مقام پر پڑھنے کے بعد اس کے تعلق سے تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ ابھی تو یہ اس کالے قانون کی لڑائی کا آغاز ہے. بہت لمبا سفر ہم طے کرنا ہے، اور اس سفر میں وہ سارے پردے اٹھائے جائیں گے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی جو سمجھیے کہ قوم میں دڑاڑ پیدا کرنے کی، قوم میں پھوٹ پیدا کرنے کی اور قوم کو منتشر کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ ملین مارچ کے نماز شکرانہ کے بعد یہ بات کی جائے گی. 4 تاریخ کو آپ کو اپنے دکانوں، اپنے مکانوں اور اپنے سمجھیے کہ مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کو سمجھیے کہ پہنچنا ہے اندرا پارک لوور ٹینک بنڈ پر ملین مارچ میں اس کالے قانون کے خلاف ایک عظیم جد و جہد کا حصہ بننے کے لیے. شکریہ. A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ. A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے. آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں. آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.